اندھیری رات، چاروں طرف بہت خاموشی، آگے برہم سمندر، پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر۔ ایک سوال ہے، کیا آج ایمان ختم ہو جائے گا یا آج تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ظاہر ہوگا؟ یہ ہے وہ رات جب پانی نے راستہ دیا اور طاقت ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئی۔ یہ ہے کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اس سمندر کی جو اللہ کے حکم سے چیر دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ قرآن مجید کا زندہ بیان ہے۔ یہ ظالم اور حق کے درمیان ابدی معاہدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرایا قصہ ہے، کیونکہ اس میں ہر دور کے انسان کے لیے سبق ہے۔ فرعون طاقت کی انتہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پر مکمل یقین کی تصویر۔ آج ہم اس لمحے تک جائیں گے جہاں انسان کے تمام راستے بند ہو جائے اور صرف اللہ کا راستہ باقی رہتا ہے۔ فرعون کی سرزمین مصر، ایک عظیم سلطنت، ظاہری شان و شوکت اور اندر سے بدترین ظالم۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلی۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے، ان کے بیٹے قتل کیے جائے، بیٹیاں زندہ رکھی جائے، مشقت، ذلت اور خوف، یہ ان کی روزمرہ زندگی تھی۔ اسی ظلم کے ماحول میں اللہ نے ایک نبی کو چنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں فرعون کے دربار میں بھیجے، حق کا پیغام لے کر، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ لیکن فرعون نے انکار کیا، اس نے معجزے دیکھے، عصا سام بن گیا، ید بیضاء چمک اٹھی، پھر بھی اس کا دل سخت دیا۔ ایمان اور انکار کا ٹکراؤ، جادوگروں کا مقابلہ، حق اور باطل آمنے سامنے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادوگروں کے فریق کو نکل گیا،
تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا غرور ٹوٹنے لگا۔ اس نے دھمکایا دے، سزا دے، لیکن ایمان کی روشنی پھیل چکی تھی۔ فرعون نے ظلم بڑھا دیا۔ بنی اسرائیل پر عذاب شدید ہو گیا۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ اب نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہجرت کی رات ایک خاموش رات۔ بنی اسرائیل کو خفیہ حکم، رات مکمل جاؤ، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ پیچھے عورتیں، بوڑھے، ایک قوم آزادی کی امید کے ساتھ چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، لیکن فرعون کو خبر ہو گئی۔ اس کا غرور زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے لشکر جمع کیا، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، ہتھیار، اور پیچھے سے پڑ رہا تھا۔ سمندر کے کنارے صبح کا وقت، سامنے سرخ سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم پکڑ گئے۔ یہ انسانی خوف تھا، یہ فطری کمزوری تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ وہ یقین تھا جو معجزے کو آواز دیتا ہے۔ سمندر کا چیر دیا جاتا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ ایک لمحہ پھر پانی لرزا۔ جب راستہ بند ہو، جب خوف حد سے بڑھ جائے، تو یقین کو زندہ رکھو۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، اور نیچے دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ بیچ میں خشک راستہ۔ یہ قدرت کا قانون نہیں تھا، یہ رب کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا اور پوری قوم گزری۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا، اس کا غرور اور اسے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ اور اس کا لشکر داخل ہو، اللہ کا حکم آیا، پانی واپس پلٹ آیا۔ فرعون کو ڈوبنے لگا۔
اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں لیکن وقت ختم ہو چکا تھا. اس کا جسم عبرت بنا دیا گیا تاکہ آنے والے نسل سبق لے. فرعون ذلیل ہو گئے. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے تاکہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی. ظالم جتنا بھی مضبوط ہو اللہ کے حکم کے ایک حکم سے ٹوٹ جاتا ہے. جب راستہ بند ہو، جب خوف حد سے بڑھ جائے تو یقین کو زندہ رکھو. اللہ وقت پر مدد کرتا ہے لیکن اپنے انداز میں. آج ہی ہر مظلوم کے لیے یہ واقعہ امید ہے اور ہر ظالم کے لیے یہ ایک خاموشی انتہا. یقین، صبر اور اللہ پر توکل، یہی نجات کا راستہ ہے.